أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، آج ہم نے آپ کو سجدے کی تسبیح سے کلمات نماز کے بارے میں پڑھانا ہے۔ بچوں، جیسا کہ قومے کی تحمید تک ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم سجدے کی تسبیح سے شروع کرتے ہیں۔ سجدے کی تسبیح: سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی بار پڑھتے ہیں بچوں؟ 3 سے 5 بار تک ہم نے سجدے کی تسبیح سجدے کی حالت میں ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم ایک دفعہ نہیں پڑھیں گے، ہم نے کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 15 دفعہ تک بھی ہم یہ تسبیح سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس طرح کر کے ہم تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ اور سجدے کی تسبیح، اس کے معنی کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی ہیں: میں اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں اپنے بلند رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے جلسے میں بیٹھنا ہے، تو جلسے کی دعا ہے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ ترجمہ شریف ہے: اے اللہ، تو مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ بچوں، پھر ہم نے تشہد پڑھنا ہوتا ہے۔ تشہد ہم جب بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سب سے ہم تشہد پڑھتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ شریف کیا ہے؟ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھا بچوں آپ نے کتنا پیارا تشہد کا ترجمہ ہے؟ ہم نے پڑھا، دیکھا اور میں نے آپ کو سکھایا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اچھی طرح اس ترجمے کو آپ نے تشہد کے ترجمے کو یاد کر لینا ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے درود شریف۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے بچوں؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ شریف ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم نے درود کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، جو کچھ یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ شریف ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہم نے سلام پڑھنا ہے، جو کچھ اس طرح ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے، پھر الٹی طرف سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور نگاہیں ہماری کندھے کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور سلام کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ اب جب ہم نے سلام پھیر لیا، اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا ہم نے پڑھنی ہے، جو کچھ اس طرح ہوگی بچوں، نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ شریف ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے، اے بڑائی اور شرافت والے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ ہم دہرا لیتے ہیں، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا اور تیری طرف ہی سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے، اے بڑائی اور شرافت والے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بچوں؟ ہر فرض نماز کے بعد ہم نے 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح لے سکتے ہیں، تسبیح بھی رکھ کر کاؤنٹ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ انگلیوں پر بھی آپ کاؤنٹ کر کے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے اور اس تسبیح کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ بچوں ہم نے نماز پڑھ کا ترجمہ ساتھ سیکھا، آپ نے اور میں نے مل کے، اور اس کو ہم نے یاد کیا اور اس کو ہم یاد رکھیں گے اور ہر نماز پڑھتے ہوئے ہم اس کو
اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ ترجمہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے نماز میں، صرف دماغ میں رکھنا ہے۔ عربی میں ہی ہم نے نماز ادا کرنی ہے، عربی میں ہی پڑھنی ہے۔ ساتھ میں ترجمے کے ساتھ آپ کو اس لیے یاد کروائیے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دل ادھر ادھر کسی بات میں نہ جائے، نماز میں دل لگا رہے۔ جب ترجمے کی طرف دھیان رہے گا تو آپ کا دماغ اور دل کہیں بھی نماز میں ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کریں گے، اور آپ کا تمام نماز کے درمیان کبھی بھی دماغ ادھر سے ادھر کسی فالتو بات کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ترجمے کی طرف آپ کا دھیان ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور یہ نمازیں ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ بچوں ہم نے نماز پڑھی، سیکھی میں نے، اور آپ کو بھی سکھائی۔ بچوں ہم نے اسی طرح نماز ادا کرنی ہے، اور اسی طرح ہر لفظ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کو، اور اپنی امی ابو کو، اور اپنے اسکول کے ساتھیوں کو، مدرسے کے ساتھیوں کو بھی آپ نے سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور اسی طرح پڑھنے کے بارے میں ترجمے کے ساتھ ان کو ویڈیو دکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے اس طرح یہ ترجمہ یاد کریں، اور اس طرح اس نماز کو ہم نے ہر نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل بچوں ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔